عادتیں بتاتی ہیں کہ اس کی نسل کیا ہے، اس کی نسل کون سی ہے، یہ خاندانی ہے یا خاندانی نہیں ہے۔ اس پہ ایک واقعہ صرف آپ کو سناتا ہوں، آپ اس پہ بخوبی اندازہ لگا دیں گے کہ انسان کی عادتوں کا کس قدر اثر پڑتا ہے اس کی ذات پہ، اس کی نسل پہ۔ ایک نا شخص تھا، نوکری کی تلاش میں ادھر ادھر پھر رہا تھا، اس کے پاس کوئی نوکری نہیں تھی۔ اس نے ایسا کیا، ایک مرتبہ بادشاہ کے محل میں گیا کہ مجھے نوکری چاہیے، تو سیکورٹی گارڈوں نے روکا۔ اس نے کہا میں بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی کام ہے۔ تو سیکورٹی گارڈ جو تھے انہوں نے اندر بادشاہ سے اجازت مانگی کہ ایک شخص آیا ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کو اندر آنے دو، میں پوچھتا ہوں وہ کیا چاہتا ہے۔ وہ بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا ہاں بتا کیوں آیا ہے، تیرا کام کیا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، پھر رہا ہوں، کوئی مجھے جاب نہیں مل رہی، نوکری نہیں مل رہی، آپ کے دروازے پہ آیا ہوں، آپ کرم فرمائیں مجھے اپنا نوکر رکھ لیں۔ بادشاہ نے کہا تو کیا کام کرے گا؟ بادشاہ نے کہا تو کیا کام کرے گا؟ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، نوکر کی نخرا کی تسی مینوں نوکر رکھ لو، جیڑا کام کو بھی میں کر لوں گا۔ اچھا ہوا کچھ ایسے کہ بادشاہ کے جو گھوڑے تھے ان کا جو انچارج تھا کچھ دن پہلے وہ فوت ہو گیا تھا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تم ایسا کر، میں تجھے نوکری دیتا ہوں گھوڑوں کی انچارجنگ، یعنی گھوڑوں کی دیکھ بھال کیا کر، یہاں جو ملازم ہیں ان کا تو خیال کیا کر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بادشاہ سلامت۔ دن گزرتے رہے، وہ گھوڑوں کی دیکھ بھال کرتا رہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بادشاہ وہ گھوڑوں کا جو استبل تھا، استبل کہتے ہیں یعنی وہ گھوڑوں کا باڑا جو تھا جس میں گھوڑے باندھے ہوئے تھے، بادشاہ وہاں آ گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ گھوڑا کیسا ہے؟ اس نے کہا بڑا اچھا نسلی گھوڑا ہے بادشاہ صاحب، آپ کا گھوڑا ہو اچھا نہ ہو، یہ کیسا ہے یہ کیسا ہے؟ بادشاہ پوچھتا رہا۔ ایک گھوڑا جو بادشاہ کو بڑا پیارا تھا اس کے بارے میں بادشاہ نے پوچھا کہ یہ گھوڑا کیسا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت گھوڑا تو اچھا ہے لیکن مجھے نسلی نہیں لگ رہا۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ بادشاہ نے جس وقت پوچھا کہ تیرا کیا مطلب؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت میرا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا، یعنی یہ حلالی نہیں ہے، اس نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ بادشاہ نے وہ گھوڑا گھر پالا تھا، بادشاہ کو پتا تھا جس وقت وہ گھوڑا پیدا ہوا تھا تو اس کی ماں مر گئی تھی، تو بادشاہ نے اس کو دودھ پلایا تھا گائے کا۔ بادشاہ نے کہا یار تو بندہ تو بڑا سیانا لگتا ہے، لیکن مجھے یہ بتا کہ تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ نسلی نہیں ہے، اس نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا؟ تو وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت مجھے ایسا پتا چلا کہ جب گھوڑے خوراک کھاتے ہیں، گھاس کھاتے ہیں تو منہ اٹھا کے کھاتے ہیں، اور یہ نیچے جھکا کے کھا رہا تھا، یہ اس کی عادتیں بتا رہی ہے کہ یہ اپنی ماں کا اس نے دودھ نہیں پیا، یہ نسلی نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا یار بندہ تو بڑا سیانا لگتا ہے۔ چلو بادشاہ جب کسی پہ خوش ہو جاتے تھے نا تو اس کو انعام دیتے تھے۔ بادشاہ نے اپنے کسی ملازم کو کہا کہ یہ بندہ اچھا ہے، اس کو ایسا کرو، اتنی بھیڑیں دے دو، اتنی بکریاں دے دو، اتنے اس کو جانور دے دو، اس کو گندم دے دو، کچھ اس کو مال دے دیا، اور ساتھ ہی کہا کہ آج کے بعد تیرا سکیل بڑھ گیا، اب تم گھوڑوں کی انچارجنگ نہیں کرے گا، اب تم میرے گھر آ جا اور میرے گھر والوں کا خیال رکھا گیا۔ تو گھر کی نوکری آ گئی، سکیل بڑھ گیا، تو وقت گزرتا گیا۔ بادشاہ نے نا ایک دن پوچھا
کہ یار مجھے یہ بتا کہ یہ جو ملکہ ہے میری وائف ہے، اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت اچھی ہے، لیکن اگر آپ مجھے کچھ نہ کہیں تو میں ایک بات کروں۔ بادشاہ نے کہا کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا بادشاہ تیرا ذہن یہ تو ہونا کہ یہ کسی بادشاہ کی بیٹی ہے، یہ ملکہ کسی بادشاہ کی بیٹی مجھے نہیں لگ رہی، یہ کسی عام بندے کی بیٹی ہے، بادشاہ کی بیٹی نہیں ہے۔ اس نے کہا یار اتنی بڑی بات؟ اس نے کہا ہاں میں نے کہا ہے نہیں ہے۔ اس نے جناب اپنی ساس کو بلایا، اس کو کہا کہ آؤ۔ ساس آئی، بادشاہ نے پوچھا کہ سچ سچ بتا، یہ جو تیری بیٹی ہے جس کا نکاح تم نے میرے ساتھ کیا، کیا یہ تیری بیٹی نہیں ہے؟ کہوں گا کچھ نہیں لیکن سچ بتا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت واقعی یہ میری بیٹی نہیں ہے، یہ ہم نے کسی کی لے کے پالی ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ میری بیٹی پیدا ہوئی تھی، تیرے باپ نے رشتہ بھیجا تھا، ہمارا رشتہ طے ہو گیا، بعد میں میری بیٹی فوت ہو گئی تھی تو میں نے کہا رشتہ ٹوٹے نہ، تو میں نے اس کا رشتہ تیرے ساتھ کر دیا تھا، یہ میری بیٹی نہیں۔ بادشاہ پھر خوش ہو گیا، بادشاہ نے اس کو اور بیڑیں دی اور بکریاں دی اور جانور دیے کہ یار تو بندہ بڑا سیاح ہے۔ اچھا وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا۔ ایک دن بادشاہ نے پوچھا کہ یار تو مجھے بتا کہ میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، تو مجھے بتا میرے بارے تیرا کیا خیال ہے، میرے بارے تو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ اگر جان کی امان دے تو میں تیرے بارے میں بتا دوں۔ بادشاہ نے کہا امان ہے، بادشاہ سلامت کچھ نہیں کہو گے؟ نہیں کہوں گا۔ اس نے کہا بادشاہ مجھے لگتا ہے تم بھی کسی بادشاہ کا بیٹا نہیں، مجھے لگتا ہے تم بھی کسی بادشاہ کا بیٹا نہیں۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا بادشاہ کا بیٹا نہیں ہے۔ کہا کس کا بیٹا ہوں؟ کہا مجھے لگتا ہے تو کسی چروائے کا بیٹا ہے۔ اس نے کہا یار بندہ تو بڑا سیانا ہے، لیکن یہ کیا بات کر رہا ہے کہ میں کسی چروائے کا بیٹا ہوں؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت تم اپنی ماں سے پوچھ لو، میں نے بتا دیا تم کسی چروائے کے بیٹے ہو۔ اپنی ماں کو بادشاہ نے بلایا، اس سے پوچھا امی سچ سچ بتا کیا میں تیرا بیٹا نہیں ہوں؟ ماں نے کہا ہاں بیٹا تو میرا بیٹا نہیں ہے۔ اس نے کہا وہ کیوں؟ اس نے کہا میرا بیٹا تھا وہ مر گیا تھا، تمہاری بادشاہی جاتی تھی تو میں نے کسی چروائے سے تجھے لے کے پالا ہے اور یہ ہماری بادشاہ چل رہی ہے۔ اس نے کہا بڑا بندہ سیانا ہے تو نے سچ کہا میں چروائے کا بیٹا ہوں، تو نے سچ کہا کہ وہ بادشاہ کی بیٹی نہیں ہے، لیکن مجھے یہ تو بتا کہ تجھے کیسے پتا چلا کہ میری بیوی بادشاہ کی بیٹی نہیں ہے؟ اس نے کہا مجھے اس لیے پتا چلا کیونکہ تیری بیوی کی جو حرکتیں ہیں نا ملازموں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ، اس کا جو بول چال ہے، وہ جو بولتی ہے اس طرح بادشاہوں کی بیٹیاں نہیں بولتی، لوکل بیٹیاں بولتی ہیں، اس لیے مجھے پتا چلا کہ وہ کسی بادشاہ کی بیٹی نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھے یہ بتا تجھے کیسے پتا چلا کہ میں بادشاہ کا بیٹا نہیں ہوں؟ اس لیے اس نے کہا کہ مجھے اس لیے پتا چلا کہ تم بادشاہ کا بیٹا نہیں ہے کیونکہ بادشاہوں کے جو بیٹے ہوتے ہیں نا، جو بادشاہ ہوتے ہیں، وہ جب کسی پہ خوش ہوتے ہیں تو وہ اس کو جوہرات دیتے ہیں، اس کو زیور دیتے ہیں، سونے دیتے ہیں، بڑی ملکیت دیتے ہیں۔ تو جب بھی مجھ پہ خوش ہوا ہے، کبھی تو نے مجھے بکریاں دی ہیں، کبھی تو نے مجھے بھیڑیں دی ہیں، کبھی تو نے مجھے اونٹ دیا ہے، مجھے پتا چل گیا کہ تو کسی بادشاہ کا بیٹا نہیں بلکہ چروائے کا بیٹا ہے۔ صرف اور صرف سمجھانے کا مطلب یہ ہے دوستو بزرگوں کہ انسان کی عادتیں بتا دیتی ہیں، انسان چلتا ہے تو اس کی عادت بتا دیتی ہے کہ یہ کس خاندان کا ہے، چلتا ہے تو عادت بتا دیتی ہے کہ یہ پڑھا لکھا ہے یا جاہل ہے، بولتا ہے تو اس کی بولی بتا دیتی ہے، وہ کسی کے ساتھ بات کرتا ہے تو بات بتا دیتی ہے، ضروری نہیں ہوتا۔ اس لیے یاد رکھیے گا انسان کی عادتیں بتا دیتی ہیں کہ اس کی نسل کیا ہے۔ اپنی نسل اگر سنبھالنی ہے تو اپنی عادتیں چینج کر دیں۔ آپ
مطابق اللہ پاک ہم سب کو اچھی عادتیں نصیب فرمائے.